جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار۔ جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ لوگو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ ان کو سبق دے کر فرمایا جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کو دوست رکھنا پڑے گا۔ اور میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے مولا اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، میری دعا ہے اللہ آپ قبول فرمائے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ رسول اللہ نے دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، پیارے کے معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز دیا ہے۔ کہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے، اتنا حق ہے۔ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا، جو بخاری مسلم میں حدیث سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا، کہ جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی۔ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فآخذ بید علی، آپ نے علی سے خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی دینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمایا میں کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولی کم بادی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ کا بڑا مدرسہ، اس کا بڑا مفتی، اس نے اپنے وال پیپر پر، یہ میرے پاس کے موبائل میں موجود ہے، اس نے یہ پوسٹ لگائی کہ علی مولا ہے، پر نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، ان کے بعد سب کا مولا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعظم صاحب اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کیوں نہیں بولے ہو؟ کیونکہ یہاں مسئلہ علی کی شان کا تھا، یہ انکار حدیث ہے، یہ محمد عربی کی حدیث کا انکار ہے، یہ صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، یہ ہے صحابہ کی شان پہ اٹیک۔ کیوں کہ حضور نے تو فرمایا جس کا میں مولا، نہیں ایسے نہیں بولے، ایسے نہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں،
رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں. آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے. آپ نے دوست سمجھا ہوگا, دوست سمجھتے رہیے. ہم نے رسول کو آقا مانا, ہم علی کو آقا مانتے. آگے آیت فصلت 41 کی 30 سے 32. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غم زدہ ہو, اور اس جنت کے ساتھ بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس حیات دنیا اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارے نفوس چاہیں گے, اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پکارو گے, بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب دیکھیے جو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ ساری آیتیں جب ہم پہ وضاحت ہو جائیں ہمیں فالو کرنا ہے, تو یہ آیتیں یاد کرنی ہے, نماز میں دہرانی ہے, اس کے آگے سجدہ کرنا ہے. اس میں یہ آیت دیکھیے کیا کہتا ہے, بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر استقامت یعنی اسے پھر ہٹتے نہیں ہیں, اسٹیٹ فاسٹ رہ جاتے ہیں. اسٹیٹ فاسٹ یعنی کہ ابھی آج کر رہے ہیں کل نہیں کر رہے, بس اسٹیٹ فاسٹ ہو گیا, بس اب ہٹنا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ نازل ہوتے ہیں فرشتے. اب آپ جھوٹ سمجھ رہی ہیں کسی پہ نازل ہو رہا ہے فرشتہ؟ بتائیے نازل ہو رہا ہے فرشتہ؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, کالے دل پہ تھوڑی ہو رہے ہیں, اسٹیٹ فاسٹ ہونا ہے آپ نے. تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم خوف زدہ نہ ہو نہ غمگین ہو. اگر یہ خوف زدہ اور غمگین کی کنڈیشن آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ اسٹیٹ فاسٹ نہیں, نہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو اس خوف زدہ کی کنڈیشن نکلنے سے جو دل میں جو زخم بھر رکھے ہیں اور جو چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور جو برائیاں کرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی توبہیں, ان سے معافیاں, ان سے باہر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کریں گے. پھر آپ کہیں گے بے شک ہمارا رب اللہ ہے, اور پھر اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا, تم خوف زدہ نہ ہو, تخافوا ولا تحزنوا, اور غم زدہ نہ ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور بشارت لو اس جنت کی, خوشخبری لو اس جنت کی, کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے, کیا کریں گے, بے شک ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, اور اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا, تم خوف زدہ نہ ہو, ولا تحزنوا, اور غم زدہ نہ رہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس دنیا میں. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی تمہارے سرپرست ہم ہیں, ہم تمہارے پروٹیکٹر ہیں, ہم تمہیں پروٹیکشن میں لے کے چلیں گے. اللہ کہہ رہی ہے, مگر آپ نے سننا تھوڑی ہے. وہ کہہ رہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے نفوس وہی چاہیں گے تو ملے گا تمہیں جو تم چاہو گے. تو یہ دنیا میں, اس دنیا میں ہو رہا ہے صاحب بھائی, یہاں ہی بشارت مل رہی ہے, یہیں خوشخبری مل رہی ہے. آپ کو نہیں چاہیے کیا جو آپ انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا, کیا ہوگا میرے ساتھ. کیوں گھبرایا ہوا انسان؟ اس لیے کہ گھر جو نہیں رہا. دھوکہ کتنا دے گا آدمی اپنے آپ کو. کیوں آپ کو اللہ کی بات نہیں بتائے. اللہ تو طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ کو بشارت ملے گی جنت کی, کس طرح آپ جنت میں جائیں گے, کس طرح آپ کو بشارت خوشخبری ملے گی, بتا رہا ہے. اور پھر کہہ رہا ہے جب یہ بشارت مل جائے گی تو کہے گا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے اولیاء ہیں, ہم تمہارے پروٹیکٹر ہیں, اور کوئی اولیاء نہیں ہے, ہم تمہارے اولیاء ہیں اس دنیا میں بھی, فی الدنیا والآخرہ. کتنی سمپل بات ہے, ہم تمہارے سرپرست اولیاء اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا تمہارے نفوس جو چاہیں گے جنت میں. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہی کچھ ہوگا تمہارے لیے جو تم پکارو گے. اور نفوس وہی چاہے گا جس کے ساتھ جنت میں گئے, جس کے ساتھ جنت میں گئے وہی چاہیں گے آپ. یہ نہیں ہو سکتا وہی جنت میں جو باتیں ڈسکرائب ہیں اسی کے لیے تو آپ نے محنت کی, جو دودھ کی نہریں اور شہد اور پتہ نہیں باغات اور یہ سب جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں. اب اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں, جنت میں جو ڈسکرائب ہے اس میں وہی چاہے گا جنت میں بتایا گیا, اسی کا وعدہ کیا ہوا ہے. اگر لکھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے اسی میں جو تم پکارو گے, جس کا تم وہی جو جس کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور نزلا من غفور, بخشنے والے رحم کرنے والوں کی طرف سے.